کہ کائنات مالک ارض و سماوات نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو دوسرے رسولوں کے تابع کیا۔ کتابیں نازل کرنے کا مقصد اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا مقصد انسان کی ہدایت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس پر یقین نہ ہو۔ قرآن اپنے دلائل، اپنی غیبی خبروں، اپنے اعجازات، قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کا خوبصورت انداز بیان، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر عقل رکھنے والے انسان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری سچی ہیں، کسی ایک بات میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات اس آیت میں فرمائی ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ انسان کوشش کرے تو اس چیز کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ نئی نئی چیزوں کی ایجاد، مختلف چیزوں میں غور و فکر کر کے ان سے فائدے حاصل کرنا، دنیا والوں کے لیے اسے قابل استعمال بنانا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملکہ عطا کیا ہے۔ انسان کائنات کی چیزوں کا گویا ایک ایسا بادشاہ ہے جو جس طرح چاہے کائنات کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا، دنیا کی چیزوں کو انسان کے لیے بنایا گیا۔ جب انسان کو اتنی زیادہ قوت دی گئی کہ اس نے سیاروں تک رسائی حاصل کر لی، اس نے چاند، سورج، ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر کے، پہاڑ، سمندر اور کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کر کے انسان نے دنیا کو جب اپنی ایسی صلاحیتوں کا ملکہ دکھایا، انسان نے اپنی ذہنیت اور اپنی سوچ اور اپنی فکر سے دنیا کو بتایا کہ انسان کتنا زیادہ طاقتور ہے، تو خدشہ تھا کہ انسان راہ حق سے بہک جائے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ بہکنے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس حسن زیادہ آئے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دولت زیادہ آئے تو اس کی وجہ سے غلط کاموں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، طاقت زیادہ آئے تو تکبر کرنے لگتا ہے، اقتدار آئے تو ظالموں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں ممکن تھی تو اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گے تو اللہ کے پیارے بنو گے، اللہ کے محبوب بنو گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ قرآن کریم نازل کب ہوا؟
قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا، یہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس قرآن میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو بیان کیا۔ ایک بات تو یہ بیان کی کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ نزول قرآن کا مقصد وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور قرآن کو پڑھ کر حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو واضح نشانیاں ہیں ان کا ادراک انسان کرے، انسان قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، سب لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، سیکولر ہو، لبرلز ہو، ماڈرن ہو، کسی بھی مذہب سے، مسلک سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ انسان کہلاتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کی ہدایت عام ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت پاتا کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس قرآن سے ہدایت پانے والے وہ ہیں متقی۔ پتہ چلا قرآن سے ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر ایک ہی چیز دل میں رکھنا ہوگی، وہ ہے رب کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ نظریہ کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، جس جگہ بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، پھر قرآن سے اسے ہدایت ملے گی، کیونکہ جب اسے اللہ پر یقین ہوگا تبھی تو وہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے گا۔ اگر وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ پر ہی یقین نہیں رکھتا، تو اللہ کے کلام قرآن سے فائدہ کیسے حاصل کر سکے گا؟ تو قرآن کی ہدایت سب کے لیے عام ہے، لیکن قرآن سے ہدایت پانے والے وہ ہیں متقی لوگ، تقوی والے افراد۔ اچھا، اب قرآن کریم سے ہدایت پانے والے وہ متقی لوگ ہیں، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں جب وہ قرآن کو اپنی عقل کے تابع کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کریم پڑھ کر اپنی عقل قرآن کے تابع کریں، قرآن کو اپنا امام بنائیں، قرآن کو اپنا رہنما سمجھیں، اور پھر قرآن کے پیچھے اپنی عقل کو لگائیں، تو اس طرح ان کو ہدایت ملے گی۔ بندے کی گمراہی شروع اس وقت ہوتی ہے جب وہ قرآن کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو قرآن کی دوسری آیتیں بیان کر رہی ہیں، اس قرآن کی آیت کا مطلب وہ نہیں جو اللہ کے نبی جس پر قرآن نازل ہوا انہوں نے بیان کیا، یا جو صحابہ نے قرآن کا مقصد بیان کیا۔ اس کا مطلب وہ ہے جو میری عقل سمجھ رہی ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے ترازو میں قرآن کو تولنے لگتا ہے تو پھر اس کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان قرآن کو رہنما بناتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب قرآن سے زیادہ واضح تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، جیسے مثال کے طور پر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے اندر بندوں کو اللہ نے جو تعلیم و تلقین فرمائی کہ اے میرے بندو اس طرح مجھ سے دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اب انسان اپنی عقل سے اس کو اگر بنائے اور اپنی عقل سے اس کو یہ سمجھے کہ جی سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس سے دولت بہت زیادہ آتی ہو، سیدھا راستہ وہ ہے جس سے لوگ
آپ کے قائل ہو جائیں۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس سے دنیا میں آپ کو کامیابی ملے، دنیا میں آپ کو شہرت مل جائے۔ یہ انسان کی اپنی عقل کے بنائے ہوئے کامیابی کے اصول ہیں، لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن صراط مستقیم کس کو بیان کرتا ہے؟ قرآن نے آگے ہی اس کی تفسیر بیان فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر مولا تو نے انعام کیا ہے۔ مطلب واضح ہو گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اس کی بھی دو مطلب بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک، انسان اپنی عقل کے مطابق یوں بیان کرے کہ جی انعام یافتہ وہ ہے جس کے بعد بہت زیادہ دولت ہو جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انعام یافتہ بندہ وہ ہے جس کو شہرت ملے، جس کو اقتدار ملے، جس کو خوبصورتی ملے، جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، جس کی اولاد فرما بردار ہو، یہ انعام یافتہ بندہ ہے۔ لیکن قرآن کس کو انعام یافتہ کہتا ہے؟ قرآن کس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ انعام والے بندے ہیں؟ اللہ نے اسی کی تفسیر آگے چل کر ارشاد فرما دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اولیاء پر۔ تو قرآن نے خود اپنی بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں کہ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صلحاء، اولیاء ہیں۔ تو مطلب واضح ہو گیا۔ تو گویا کہ قرآن اپنی بات کی جس طرح خود وضاحت کر رہا ہے، جس طرح خود تفسیر بیان کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو مانیں گے تو راہ ہدایت پر چلیں گے، اور اگر اپنی عقل کے مطابق اس کو لے کر چلیں گے، نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ گمراہیت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، جو قرآن کو اپنا امام بناتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور جو قرآن کو اپنی عقل کے تابع کرتے ہیں تو وہ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پڑھتے وہ بھی قرآن ہیں لیکن قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی جب قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، تو پھر ایک اس طرف جا رہا ہے، دوسرا اس طرف جا رہا ہے۔ دونوں کے ذہن میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرق کی وجہ یہی ہے، جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، جو قرآن کو اپنی عقل کے مطابق لے کر چلتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی عقل کو کامل سمجھتے ہیں، جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو اپنی عقل کو قرآن کے تابع کرتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کی ہدایت، لوگوں کو راہ مستقیم پر چلانا، لوگوں کو، انسان کو اس کا مقصد بتانا، یہ قرآن کا واضح ارشاد ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر جو دو باتیں فرمائیں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، دوسری کہ اس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ بینات، واضح نشانیاں، اور ہدی للناس، یہ دونوں لفظ واضح طور پر اس بات کو ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، قرآن ہمیں کیوں عطا کیا گیا، قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں کیا گیا، کیونکہ قرآن کو اگر محفوظ نہ کیا جاتا، قرآن میں تبدیلی ہوتی رہتی، تو پھر انسان کا ہدایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا۔ قرآن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ انسانوں پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ بندے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ قرآن کا جو پیغام نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا، وہی قیامت تک مسلمانوں تک
باقی رہے۔ قرآن پڑھنے کی اتنی زیادہ ترغیب ہمیں کیوں دی گئی کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی ہمیں بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف۔ تو گویا الف لام میم یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، ایک لفظ پڑھنے پر اسے 30 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیوں قرآن پڑھنے کی زیادہ ترغیب دی گئی؟ تاکہ بندے قرآن پڑھیں، کثرت سے قرآن پڑھیں۔ جب کثرت سے بندے قرآن پڑھیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ کثرت سے قرآن جب پڑھیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کثرت سے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی طرف آپ مائل ہوں گے قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم دین سیکھیں۔ اس لیے قرآن زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی، تاکہ قرآن کے ذریعے ہم اپنے اللہ پاک کی رضا کو پائیں، قرآن کے ذریعے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کریں۔ اس قرآن کے ذریعے ہم اس کی بندگی کی حقیقت کو پہچانیں، اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے رب تعالیٰ کی رضا کو پائیں۔ اس لیے قرآن پڑھیں، پڑھ کر قرآن کو سمجھنے اور غور و فکر کی طرف ہم مائل ہوں۔ قرآن کے علاوہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں جن کی تعداد 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو۔ ان ساری آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، انسان کو ہدایت ملے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اور یہ تورات نازل فرمانے کا مقصد اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ان دونوں آیتوں میں 2 جملے ہیں، ایک ہے اذ آتینا موسیٰ الکتاب، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور دوسری آیت میں ہے لقد آتینا موسیٰ الکتاب، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ تو یہ دونوں جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی، لیکن یہ تورات کیوں دی؟ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کے اور دیگر کتبیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے نازل کرنے کا مقصد رب کے نزدیک کیا ہے؟ تو اس کا جواب اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا، ایک مقام پر فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو پتہ چلا تورات نازل کرنے کا مقصد بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہدایت ملے، بنی اسرائیل اس سے ہدایت پائیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو پہچانیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری نازل ہوئیں تاکہ بندے اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور ہدایت پا جائیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی مبارک ذات، آپ علیہ السلام کی مبارک سنتیں اور قرآن، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو بندوں کی ہدایت کا سبب ہے، بندوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین، فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے
اور دوسری تمہارے نبی کی سنت ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور قرآن یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ رسول اللہ کی مبارک زندگی، رسول اللہ کی پیروی تمہیں بہتر ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ گویا یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقے کو فالو کرو، کامیابی ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ہر عمل یہ اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع اور پیروی ہے۔ قرآن نبی پاک پر نازل ہوا، قرآن کو سمجھایا نبی کریم علیہ السلام نے، تو جیسا قرآن ہمارے پیارے نبی سمجھ سکتے ہیں ویسا دنیا کا کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ کو سمجھانے والا، سکھانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو رحمان نے قرآن محبوب کو سکھایا، محبوب نے قرآن اپنی امت کو سکھایا۔ تو امت اگر محبوب کے طریقے کو فالو کرتی ہے تو امت کامیاب ہوگی۔ قرآن کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جائے، قرآن سے اپنا تعلق کیسے بنایا جائے، قرآن کو اپنی زندگی میں کس طرح اختیار کیا جائے، قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق کیسا ہو، قرآن ہماری زندگیوں میں کیسے نظر آئے، ہمارا عمل قرآن کے مطابق کیسا ہو، ہمارا قول قرآن کے مطابق کیسا ہو، ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق کیسا ہو، ہماری سیرت اور ہماری شخصیت قرآن کے مطابق کیسے ہو، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا وہ تعلق قائم ہو گیا ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم رسول اکرم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں گے، جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا اس پر عمل کریں گے، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں گے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل قرآن کریم اور رسول کریم علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک جیسا رب نے نبی پاک کی طرف نازل کیا ویسا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر احکام کو صریح طور پر، واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اس کے علاوہ ان پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع جو دیا، آخری خطبہ دیا، اس میں رسول کریم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے اقرار کیا، تو سارا کچھ پہنچا دیا۔ اور اس میں آپ کا آخری خطبہ جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، آپ نے سب کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور کامل دین اللہ کے نبی نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب اگر لوگ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا ہے، سراپا ہدایت ارشاد فرمایا ہے۔ جو سراپا ہدایت ہوتا ہے اس سے ہدایت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جو گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کی مبارک گفتگو بھی نفسانی نہیں ہوتی بلکہ رحمانی ہوتی ہے۔ اب وہی گفتگو فرماتے ہیں جو رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی بات ارشاد فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی رسول اللہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، تو ہر بات کو لکھا نہ کرو۔ اس صحابی رسول نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھی تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ لوگوں نے یوں کہا ہے۔ تو آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور رب نے قرآن میں اس بات کو یوں بیان فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب ہیں یہ جو بھی بولتے ہیں یہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کا ہر عمل ہر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اس کی اجازت اور اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، جبھی اللہ پاک نے آپ کو سراپا ہدایت بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کو یوں بیان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ تو صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اور قرآن میں کئی مقام پر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پیارے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیریوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف آپ لے کر جاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام سراپا ہدایت ہیں، ان کی پیروی کرنے سے یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہودیوں کو جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تو یہودی کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے، ہم آپ کی اتباع کیوں کریں؟ تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران میں، اللہ نے فرمایا قل، اے پیارے حبیب میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا بیان کیا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو نبی کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ ابھی تو تمہارا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی طرف سے اس بات کی کوئی صراحت نہیں کہ تم اللہ کے پیارے ہو، لیکن اگر تم اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی ہے کہ جس کی پیروی کر کے، جس کی اطاعت کر کے، جس سے کامل محبت کر کے ہم اللہ کے بھی محبوب ہو سکتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بھی محبوب ہو سکتے ہیں، گناہوں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، قرآن کو اللہ ہمارا نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اس قرآن کریم کی بدولت کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔